السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كتاب انزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب کتاب یہ کتاب ہے انزلناه ہم نے نازل کیا اسے مبارک بہت بابرکت ہے لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب اس سے عقل مند لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. بہت ہی اچھی کتاب ہے. آج ہم جو آیت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آیت سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 60 ہے. اس کا ہم ایک جز پڑھیں گے اور ایک جز کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آج جو ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھنا ہے، آدھی آیت پڑھنی ہے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراطہ راستہ، الذین ان لوگوں کا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر. اس میں ہم اس کی تھوڑی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، ہم نے جو گزشتہ آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں صحیح راستہ بتلا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پر چلا کر اس پہ استقامت عطا کر. ہم پچھلے جو آیت پڑھ رہے تھے اس میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اور ساتھ ہی پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دعا بھی ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا. اچھا، اب اس اصول کو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت قرآن مجید کی دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. قرآن مجید کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ کی تشریح کرتی ہے. قرآن مجید کی آیات کی تشریح بعض اوقات احادیث میں ہوتی ہے. اس اصول کو ہم جانتے ہیں. اسی اصول کے تحت اگر ہم قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ذرا نظر کریں تو ہمیں قرآن مجید کے ایک ایسے مقام پہ موقع ملتا ہے. سورۃ النساء کا وہ مقام ہے جس میں ورس نمبر 69 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح، اس آیت کی تشریح پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انعام اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ چار قسم کے لوگ ہیں. ہم جب یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور پھر راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ انعام سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ انعام سے مراد کون ہے؟ وہ انعام سے مراد یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو اس آیت میں موجود ہیں. کون کون سے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ اللہ نے ان پر انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انعام کن لوگوں پر ہوا، اس سے مراد اس طریقے سے یہ لوگ بنتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل ہم اس لفظ کو دیکھ چکے ہیں، صراطہ کو. میں نے بتایا تھا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اصل میں اس طرح ہے جس کا معنی ہوتا ہے واضح راستہ، سیدھا راستہ، جو سین کے ساتھ ہے، جس کو چینج کر دیا گیا صاد کے ساتھ. اور لفظ ہے الذین، ان لوگوں کا. یہ ہم جانتے ہیں اس کا معنی آپ نے یاد رکھنا ہے الذین کے لفظ کا. انعمتا، جن پر اس کا ترجمہ نہیں ہے. انعمتا کا جو اصل ترجمہ ہوا ہے تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، انعمتا تو نے انعام کیا، اس میں فعل بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے، تو تا جو ہے اس میں فاعل ہے کہ تو نے انعام کیا. آگے پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں علیہم، جن پر. اس میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ علا ہے، ایک لفظ ہم ہے. علا کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پر، جس کو ہم آن کہتے ہیں، پر ہوتا ہے. اور ہم جو ہے یہ ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، پروناؤن کے طور پر. کہ اور یہ پروناؤن کون سا ہے؟ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع غائب کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جن لوگوں پر. وہ لوگ سامنے موجود نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ پرسن ہے تو یہ فرسٹ پرسن والی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں کہ یہ غائب کی ضمیر ہے. سو یہ اس کی چھوٹی سی تشریح ہے یہاں تک اس پارٹ کی. اگلی تشریح انشاءاللہ ہم پھر اگلے دن دیکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.